فیصل صاحب، ایک سوال کا سلسلہ ہم نے جاری کیا ہوا ہے۔ ایک سوال اور ہمارے پاس آیا آڈینس کی طرف سے کہ یہ آیت متشابہات اور محکمات یہ کیا ہیں، یا اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ اس سے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے ایک عام قاری کے لیے۔ تو جب اس کو سمجھ نہیں آتی کسی چیز کی، وہ سوال کرتے تو اس کو کہہ دیے جاتے تھے یہ تو متشابہات میں آتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو متشابہات قرآن میں ڈالنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، یعنی اس کی کیا حکمت ہے؟ محکمات جو ہیں قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ کچھ آیات اس کی محکمات ہیں، کچھ متشابہات ہیں جی لیکن وہ کون سی آیات محکمات ہیں اور کون سی متشابہات ہیں یہ وضاحت نہیں کی قرآن مجید نے، نہ ہی یہ بتایا کہ کتنی محکمات اور کتنی، یہ تو نہیں بتایا۔ ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے کچھ لوگوں کو اس کے سمجھنے کی شاید مغالطہ پیدا ہوا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ محکمات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مضبوط اپنی جگہ پہ مضبوط ہیں، جن کی بنیاد جو ہے وہ مضبوط ہے۔ یہ وہ آیات ہیں جو قرآن مجید میں جو عام ڈیوائن ڈائریکٹیوز کے طور پہ ہم سمجھتے ہیں، جیسے نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں، جتنے بھی ڈائریکٹیوز ہیں اور جو بھی باتیں ہیں یہ محکمات ہیں۔ متشابہات جو ہے اس کو کچھ مفسرین نے، کچھ علماء کرام نے اس کو متشابہات کو مشتبہات کے معنی میں لے لیا۔ ٹھیک ہے۔ یہ دو الگ الگ لفظ ہیں، متشابہات اور مشتبہات۔ متشابہ ہوتا ہے جیسے کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دینا، کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز کے ساتھ ملتا جلتا قرار دینا، یہ ہے تشبیہ۔ تشبیہ کا لفظ تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ مشتبہ کیا ہے کہ جس میں کنفیوژن ہو، جس میں ایمبیگوٹی ہو، تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، متشابہات اور مشتبہات۔ تو یہ جن لوگوں نے اس کو متشابہات کی بجائے مشتبہات کے معنوں میں لیا، پھر یہ کنفیوژن پیدا۔ اب پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ متشابہات کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو، جیسے آپ نے پوچھا ضرورت کیا تھی متشابہات ہے، وہ اس لیے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں انسان کو مخاطب کر کے جو اس کے لیے نادیدہ عالم کی چیزیں ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ جبرائیل آ رہے ہیں، وحی کر رہے ہیں، میں نہ جبرائیل کو دیکھ سکتا ہوں، نہ مجھے پتہ ہے وحی کیسے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی جنت میں حوریں ہوں گی، جنت میں میوے ہوں گے، جنت میں دودھ ہوگا، مجھے نہیں پتا وہ جنت کیسی ہوگی، کس طرح کے میوے ہوں گے، کس طرح، مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے۔ دوزخ میں یہ ہوگا، جہنم میں اس طرح سزا دیجیے، مجھے نہیں پتا۔ تو یہ میرے لیے سارے معاملات کیا ہیں؟ نادیدہ عالم ہے، جس کو میں دیکھ نہیں۔ تو ہیں حقیقتیں، کون سی حقیقتیں ہیں؟ نادیدہ حقیقتیں، نادیدہ عالم کی حقیقتیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان نادیدہ عالم کی حقیقتوں کو مجھے بتانا ہے، کیسے بتائیں گے؟ تو اس دنیا میں جو چیزوں کو میں جانتا ہوں، اس دنیا میں جن چیزوں کو میں دیکھتا ہوں، ان کے ساتھ ملتا جلتا قرار دے کے تشبیہاً بتا دیں گے۔ بالکل اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ آج اگر کوئی ابھی کوئی مریخ سے آیا ہے کوئی بندہ، اور وہ آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ یار میں نے مریخ پر ایک مخلوق دیکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ اس دنیا میں وہ نہیں ہے مخلوق، لیکن وہ مجھے سمجھانا چاہتا ہے، کیسے سمجھائے گا؟ وہ کہے گا جی میں نے دیکھی مثال کے طور پہ کہ اس مخلوق کی باڈی ایسی ہے جیسے درخت ہوتا ہے، اس کے پاؤں ایسے ہیں جیسے مچھلی کے ہوتے ہیں۔ تشبیہ دے رہا ہے نا۔ اب میں مچھلی کو بھی جانتا ہوں، درخت کو بھی جانتا ہوں، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ اس کو کہتے ہیں متشابہات، سمجھ؟ تو اللہ تعالیٰ نے جب کہا نا کہ حوریں ملے گی مثال کے طور پہ، حوروں کا ذکر ہے، تو اس دنیا کی خواتین کا حوالہ دے کے اس کو کہتے ہیں تشبیہ دینا، متشابہ۔ یا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جی دودھ کی نہریں ہوں گی، میوے ہوں گے، جنت میں باغات ہوں گے، جنت میں پھل ہوں گے وغیرہ۔ تو اس دنیا کی چیزوں کے ساتھ ملتا جلتا قرار دے کر، تو متشابہات صرف وہ آیات ہیں جو نادیدہ عالم کے حقائق کو اس دنیا کی چیزوں کے ساتھ مماثلت دے کر آپ کو سمجھانے کی کوشش۔ یہ اس کی ایک بڑی سادہ سی مثال ہمارے استاد دیتے ہیں۔ آج سے صرف 200 سال پیچھے چلے جائیں، صرف 200 سال پیچھے، آپ لوگوں کو سمجھانا چاہیں گے یہ ٹیوب لائٹ کیا ہوتی ہے، آپ سمجھا ہی نہیں سکتے۔ یہ بلب کیسے ہوتا ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ ایک چراغ ہوگا اور وہ جلے گا لیکن اس میں تیل نہیں ڈالا جائے گا، اس کو آگ نہیں دکھانی، یہی کریں گے نا، کیونکہ اس زمانے کے لوگ چراغ کو جانتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ چیز جس کو اس زمانے کی، یعنی اس کے مطابق آپ کو ملتا جلتا قرار دے گا۔ تو محکمات اور متشابہات یہ چیز ہے۔ جو غلط فہمی اس میں پیدا ہوئی وہ میں نے عرض کی کہ اس کو مشتبہات قرار دے دیا پہلے، کہ وہ چیزیں جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی قرآن مجید کی وہ مشتبہ ہیں، اس لیے اس کو متشابہ، ایسا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے بھی یہاں ایک دوست آئے تھے، آپ کو جانتے ہی ہیں، ایک طرح سے گفتگو کرنے، تو انہوں جو آیت سمجھ نہیں آ رہی، یعنی اس کے 2 یا 3 مفہوم ہیں، اس کے بارے میں انہوں نے کہا یہ تو متشابہ ہے۔ متشابہ یہ نہیں ہوتا کہ جس کے 2 یا 3 سے زیادہ مفہوم ہو، متشابہ تو اس نادیدہ عالم کی حقیقتوں کو تمثیل کے ساتھ بیان کرنا ہوتا ہے۔ مشتبہ ہونا یہ ایک الگ چیز ہے، اور وہ بھی یعنی کوئی اگر آیت محتمل الوجوہ ہے، یعنی ایک سے زیادہ اس کی
تفسیریں تو وہ متشابہات آیات نہیں ہیں. تو یہ واضح ہونا چاہیے کہ محکمات اور متشابہ اللہ کو کیوں ضرورت پیش آئی؟ ہماری وجہ سے کہ ہمیں اس میں ایک اور اضافی میں چیز بتا دوں. یہ بھی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس متشابہات کے بارے میں فرمایا نا کہ کوئی ان کے بارے میں کوئی جان نہیں سکتا، تو اس کا معنی بالعموم یہ لے لیے کہ بھئی قرآن مجید میں ایسی آیات ہیں جن کا معنی ہم جان ہی نہیں سکتے، تو پھر وہ نازل کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ٹھیک ہے، تو یہ بالکل غلط فہمی ہے. قرآن مجید میں یہ کبھی نہیں کہا کہ اس کا معنی آپ نہیں جان سکتے، یہ نہیں کہا. اس کا معنی آپ جان سکتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے وہ نہیں جان سکتے. یعنی جیسے میں نے ابھی آپ کو فرمایا نا، عرض کیا نا کہ بھئی مریخ سے ایک صاحب آ کے انہوں نے فرمایا کہ بھئی اس طرح کی مخلوق ہوگی، تو اب وہ مخلوق جو بتا رہے ہیں کہ درخت جیسا جسم ہوگا، مچھلی جیسے پاؤں ہوں گے، اس طرح کا سر ہوگا وغیرہ، ہر لفظ کا معنی مجھے پتہ ہے، مچھلی کا بھی پتہ ہے، درخت کا بھی پتہ ہے، سر کا بھی، ہر چیز کا پتہ ہے، لیکن وہ مخلوق کی حقیقت کیا ہے، وہ کیسی ہے، وہ میں دیکھوں گا تو مجھے سمجھ آئے گا. تو آپ اس کی حقیقت تک نہیں، اس کو تعویل کے لفظ سے قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ اس لفظ کی حقیقت کیا ہے، اس کی تعویل کیا ہے، وہ آپ نہیں جان سکتے اس عالم میں. وہ اس عالم میں جائیں گے تو دیکھ لیں گے. اس لیے یہ متشابہات. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ.